شمائل ترمذی میں امام ترمذی نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک اوصاف، حضور کی سیرت اور حضور کے احوال کو بیان فرماتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پانی پینے کے باب میں حدیث پاک نقل فرمائی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اس روایت کے راوی ہیں، فرماتے ہیں ان نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم داخل علی ام سلیم۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ام سلیم کے پاس تشریف لائے۔ جب ان کے پاس تشریف لائے تو وقربۃ معلقۃ، ایک مشکیزہ جو پانی کا بھرا ہوا تھا، یہ جو مشک ہوتی ہے چمڑے کے، یہ پانی کے طور پر استعمال ہوتی ہے، پانی پینے کے لیے، سیراب کرنے کے لیے، بعض اوقات پانی صحن میں ڈالنے کے لیے، کسی جگہ کے لیے بھی پانی کو اکٹھا کر کے رکھنا ہو استعمال کے لیے، تو یہ مشک اس زمانے میں استعمال ہوتی تھی۔ تو یہ چمڑے کی ہوتی تھی، یہ لٹکی ہوئی تھی، پانی اس کے اندر موجود تھا۔ حضرت انس فرماتے ہیں فشارب من فم القربۃ وهو قائم، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے اس مشکیزے، اس مشک کو منہ لگا کے کھڑے کھڑے پانی پیا، وهو قائم، اس حال میں کہ حضور کھڑے تھے۔ یہاں کھڑے ہو کر پانی پینا، اس کی ایک وجہ تو بیان جواز ہے کہ کسی لمحے، کسی وقت میں اگر بندہ کھڑے ہو کے کسی مجبوری کی بنا پر اگر پانی پی لے تو یہ گنجائش ہے۔ البتہ زیادہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک عادت اور آپ کا طور طریقہ اور آپ کا جو سنت طریقہ ہے وہ بیٹھ کر پانی نوش فرمانا ہی ہے۔ پھر ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ظاہر سی بات ہے وہ مشکیزہ تھا، اس کا وزن زیادہ تھا، اس کو اتارنے میں ممکن ہے پانی ضائع ہونے کا اندیشہ ہو، یا اتار کے اس وقت دینے والا کوئی اور نہ ہو، خدمت کے طور پر نہ ہو، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ کسی بھی خاص وجہ کے پیش نظر حضور نے کھڑے کھڑے پانی نوش فرمایا۔ بہرحال ہمیں جو حضور کی باقی روایات، وہ ارشادات اور آپ کی صفات اور آپ کا سنت طریقہ ہے کہ بیٹھ کر پانی پینا، تو پانی بیٹھ کر ہی پینا چاہیے۔ بعض دوستوں کو دیکھا گیا کہ وہ بس پکڑا گلاس یا کولڈ ڈرنک کا ہے بوتل پیتے تو کھڑے کھڑے اس کو الٹے ہاتھ میں پکڑیں گے اور جناب ایک دو سانسوں میں اس کو مکمل کر لیں گے۔ کئی سنتوں کی خلاف ورزی وہ کرتے ہیں، کھڑے ہو کر پینا، جناب والا ہاتھ الٹے ہاتھ میں پکڑ کر پینا، یا ایک دو سانسوں میں پی لینا، تو اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ یہاں جو قابل غور بات ہے وہ یہ ہے، راوی فرماتے ہیں فقامت ام سلیم، حضور پانی پی کر آپ تو جلوہ فروز ہو گئے، آپ تشریف فرما ہو گئے، حضرت ام سلیم کھڑی ہوئیں الی راس القربۃ، اس مشکیزے کے پاس گئیں جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منہ لگا کے پانی پیا تھا۔ اس میں فرماتے ہیں حضرت ام سلیم قریب گئیں فقطعتها، انہوں نے وہ جو مشکیزہ جہاں حضور نے منہ لگا کے پانی پیا تھا اس کو کاٹ کے اپنے پاس رکھ لیا، اس کو آپ نے کاٹ لیا۔ یہاں اسی کے حاشیے میں محشی نے بڑی ایک شاندار گفتگو لکھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں حاشیے کے جو الفاظ ہیں وہ الفاظ پڑھیں اور ناظرین بھی دیکھیں، ایمان تازہ ہوگا، اور اس میں تھوڑا سا یہ غور کرنا ہوگا، بلکہ میں پہلے عبارت پڑھ لوں۔ فرماتے ہیں جو کاٹنے کی وجہ ہیں وہ دو وجہ ہو سکتی ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ سیانت موضع اصابی فمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک منہ، حضور کا مبارک چہرہ جس جگہ پہ، حضور کے مبارک ہونٹ جس جگہ پہ لگے، اس جگہ کو، اس مشکیزے کے حصے کو محفوظ کرنا مقصود ہے کہ عام استعمال میں یہ استعمال ہوگی تو یہ جو جگہ ہے یہ کہیں عام استعمال میں ضائع نہ ہو جائے یا کہیں یہ دائیں بائیں نہ ہو جائے، لہٰذا اس کو سنبھال کے رکھ لیا جائے۔ یعنی سنبھال کسی اللہ والے کی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلقہ چیز کی، کسی اللہ کے ولی کی، کسی مقرب ہستی کی متعلقہ کسی چیز کو یوں سنبھال کے رکھنا، تو یہ روایات سے ثابت ہے۔ جو اس پر بلا وجہ بدعت کا، شرک کا اور اس طرح کے جو فتوے لگاتے ہیں انہیں احادیث کی طرف غور کرنا چاہیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اور حضور سے پیار کرنے والے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق کرنے والوں کے جو انداز ہیں یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، یہ ہماری راہبری کرتے ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے وثانی التبرک، دوسری وجہ تبرک کے لیے، یعنی اس کو محفوظ کرنے کی اور اس کو کاٹنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کو بطور تبرک اپنے پاس رکھا جائے۔ ایک نہیں، دسیوں احادیث اور روایات ایسی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلقہ چیزوں سے تبرک حاصل حضور کے زمانے میں بھی کیا جاتا تھا اور حضور کے زمانے کے بعد بھی کیا جاتا ہے۔ لہٰذا بجائے اس کے کہ امت مسلمہ پر شرک کے فتوے لگائے جائیں، بدعت کے فتوے لگائے جائیں، کہیں جالی کو ہاتھ لگا لیں،
تو شرک کا فتویٰ، کہیں اللہ والے کے مزار پہ چلے جائیں۔ اب یہ اس سوال کا جواب بھی آ گیا کہ اگر غار حرا میں جائیں اور وہاں لوگ جا کے سوال کریں تو یہاں کہ بھائی یہاں کیوں آئے ہیں، تو اس لیے آئے ہیں کہ یہ حضور سے تعلق رکھنے والی غار ہے۔ غار ثور میں وہاں جائیں تو وہاں کچھ لوگ شرک کے بورڈ لگا کے مسلمانوں کو مشرک قرار دے رہے ہوتے ہیں، وہاں بھی یہی وجہ ہے کہ چونکہ حضور وہاں تشریف لے کے گئے، اسی وجہ سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت رکھتی ہے وہ غار، اس لیے عشاقان وہاں جاتے ہیں اور اس کی زیارت کرتے ہیں۔ بلکہ مسلم شریف کی حدیث پاک کے مطابق تو حضرت اسما کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی ہیں، ان کی بیٹی ہیں، ان کے پاس ایک مشکیزہ تھا۔ آپ فرماتی ہیں کہ جبہ حضور کا تھا، وہ ان کے پاس موجود تھا۔ آپ فرماتی ہیں وہ جبہ میرے پاس تھا، حضور کی مبارک قمیص میرے پاس تھی، تو جب کوئی بندہ بیمار ہوتا تو وہ جبہ پانی میں بھگو دیا جاتا اور وہی پانی اس بیمار اس مریض کو پلا دیا جاتا۔ اللہ کریم اس پانی کی برکت سے، یہ جو حضور کے جبے والا پانی ہے، اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس مریض کو شفا عطا فرما دیتا۔ تو یہ اس پر بہت زیادہ دھیان کرنے کی ضرورت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی روایات، اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ ہمارے دین میں اصلیں موجود ہیں، مینس کے جو بنیاد ہے، جو اصل ہے وہ موجود ہے۔ اب ضروری نہیں ہے کہ اب یہ کہا جائے کہ جی جعلی کہاں لکھی ہوئی ہے، ضروری نہیں کہ یہ کہا جائے کہ جی منہ مبارک، ویسے تو منہ مبارک کو برکت کے طور پر سنبھال کے رکھنا ویسی روایتوں میں ہے، لیکن بہرحال بالخصوص جو عشاقان مصطفیٰ حضور سے محبت کا اظہار کرتے ہیں تو اس کی اصلیں باقاعدہ طور پر دین میں، کتابوں میں، حدیث پاک میں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سیرت میں اور بالخصوص صحابہ کرام کی زندگی میں یہ موجود ہیں۔ اللہ ہمیں حضور سے کامل محبت کی توفیق نصیب فرمائے، اور حضور سے تعلق رکھنے والے جو تعلق رکھنے والی متبرک چیزیں ہیں، اللہ کریم ہمیں ان کا ادب و احترام نصیب فرمائے۔